وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ احناف اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا نہ واجب ہے اور نہ سنت ہے، اور یہی مذہب حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کا ہے۔ اسی طرح حضرت عطا بن ابی رباح، حضرت طاؤس، حضرت ابن سیرین، حضرت سعید بن مسیب، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت شعبی رحمہ اللہ کا ہے۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی موقف امام مجاہد، امام حماد، امام سفیان ثوری رحمہم اللہ کا تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے شہر یعنی مدینہ منورہ میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول نہیں ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جمہور سلف صالحین صرف نماز جنازہ میں دعا پر اکتفا کیا کرتے تھے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ نماز جنازہ دراصل دعائے مغفرت ہے، 5 وقتی نماز کی طرح نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فرض نمازوں میں سجدہ، رکوع، تشہد وغیرہ ہوتے ہیں مگر جنازہ میں نہیں ہوتے۔ پھر احناف کے نزدیک دعا اور ثنا کے نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے اور قرأت کی نیت سے پڑھنا مکروہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی قرأت کرنا بالاتفاق ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ سرًا یعنی چھپ کے پڑھنا سنت ہے، اور اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے ائمہ متقدمین میں سے۔ ہاں، بعض صحابہ کرام سے جو جہراً نماز جنازہ پڑھانا ثابت ہے وہ صرف اور صرف تعلیم کے لیے تھا، لہٰذا اگر کسی امام نے نماز جنازہ جہراً پڑھا دی یا سورہ فاتحہ قرأت کے طور پر پڑھی یا سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملا دی تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایسا کرنا خلاف سنت ہے، لہٰذا اگر قصداً ایسا کیا تو کراہت ہوگی، اور اس کی مستقل عادت بنا لینا سنت متوارثہ کی مخالفت ہوگی۔ اسی طرح مستقل سنت کے خلاف نماز جنازہ پڑھانے والے امام کے پیچھے مجبوراً جنازے کی نماز پڑھنی پڑے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اپنے اختیار سے ایسے شخص کو نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295، عمدۃ القاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139، فیض الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 474، نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاحبار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 374، شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213۔